الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم وقاء أبي بكر وعمر وعلى علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوستگار چار یارم تاب اولاد مذہب حنفیہ دارم ملت بصرت خلیم آگ پائے غوث اعظم زیر سایہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شاہ والا حشم عارفی کا حکم دا پائے رنجو ہم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد ہفتہ وار محفل درس قرآن دے اندر اسی حاضری دی ساعت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول منظور فرمائے. محفل سجان والوں اور محفل آن والوں اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں کامیابیاں تے عزت عطا فرمائے. قرآن پاک دی آیت مبارکہ دے چند الفاظ میں تلاوت کیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ قرآن پاک میں
جڑیاں مثالاں نے اسی اس واسطے بیان کرنے ہاں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. الحمد تو لے کے والناس تک قرآن پاک میں بڑے واقعات پچھلیاں قوماں دیاں بڑیاں مثالاں بیان کیتیاں گئیاں نے تے یہ مثالاں جڑیاں نے نا قوماں دیاں یہ سارے واسطے سبق اور عبرت کا سبب نے. اسی انہاں نوں پڑھیے سنیے سکھیے سکھائیے سمجھیے سمجھائیے کہ نوح علیہ السلام دی قوم دا کی حال ہویا, حضرت یونس علیہ السلام دی قوم دا کی حال ہویا, حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دا کی حال ہویا, حضرت صالح علیہ السلام دی قوم دا کی حال ہویا, قوم عاد دا, قوم ثمود دا, قوم ہود دا. اسی طرح بڑیاں بڑیاں سارکش قوماں اور بڑیاں بڑیاں ضدی قوماں گزریاں نے پہلیاں صدیاں دے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے گزریاں ہوئیاں قوماں نوں ساڈے واسطے سبق اور عبرت کا سبب بنایا ہے. اے اللہ دی ذات بابرکات کا شکر ہے کہ خدا تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو کسی نے سبق حاصل کرنے کا سبب نہیں بنایا. یعنی امت مصطفیٰ تو بعد کوئی امت نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آنا. اگر نبی آنا ہوتا تو کوئی امت آتی نا. یہ اللہ دی ذات کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے نوح علیہ السلام دی قوم نو, لوط علیہ السلام دی قوم نو, ہود علیہ السلام دی قوم نو, یونس علیہ السلام دی قوم نو اور قوم عاد نو, قوم ثمود نو, قوم شداد نو, اس طرح دیاں سارکش اور ضدی قوماں نو ساڈے واسطے سبق اور عبرت دا سبب بنایا ہے. لیکن سانو اللہ تعالیٰ نے کسی دے سبق دا سبب نہیں بنایا. تے اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے, سوچ عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے, شعور عطا فرمائے. تے قرآن پاک پڑھو, یہ ترجمہ پڑھو اور علماء دے کولوں یہ ترجمہ پڑھو, علم سیکھو, یہ اسرار, یہ رموز اور یہ منہیات اور یہ امورات اور قرآن پاک دیاں آیتاں دے حقائق جڑے نے سیکھو علماء دے کولوں, تاکہ اللہ تعالیٰ سانو زیادہ تو زیادہ سبق حاصل کرنے کی توفیق دے. اور سبق حاصل ہوئے گا تو پھر اسی فکر کریں گے. سانو سبق حاصل ہو جائے اسی فکر کریں گے. تے جے اسی فکر کریں گے تے فکر تو بعد پھر اسی اسے عمل بھی کریں گے. پہلے فکر ہوتا ہے, پہلے کہ علم حاصل کرو, علم تو بعد ہوتے غور و فکر کرو, غور و فکر تو بعد سمجھ آ جائے تو پھر وہ عمل کرو. اللہ دی ذات بابرکات نے قرآن پاک میں سانو دعوت فکر اور دعوت عمل دیتی ہے. فکر بھی کرو تے عمل بھی کرو. تے جے بندہ نگاہ یہ آ کے نہیں جی اسی آخری نبی دی امت میں پیدا ہوئے ہاں, ساری خیر مہر ہے, سانو عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے کہ میں معراج شریف دے رات نو سیر کردا کردا جا رہا تھا, رستے وچ میں ایک قوم نو ویکھیا. اس قوم نے داتریاں پھڑیاں ہوئیاں نے تے کھیت وچ وڑدے نے پے تے خیال یہ کرتے ہیں کہ اسی اپنا بیجیا ہوا وڈن لگے ہاں. تے وڈنا کی ہے, اس کھیت میں کوئی اگیا ہی کچھ نہیں. اگتا تو جے کچھ بیجیا ہوتا, تے جے کچھ بیجیا ہی نہیں تے وڈنا کی ہے. الدنیا مزارۃ الاخرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دنیا آخرت دی کھیتی ہے. یہ جو تسی بیجو گے قیامت والے دن وہی تسی کٹو گے تے وہی تسی وڈو گے. تے جے اسی نیک عملاں دا بیج بویا ہی نہیں تے قیامت والے دن اسی وہ نیک عملاں دی فصل نوں کٹنا کس طرح ہے. مطلب یہ کہ
عمل کرو. ایک مسئلے کا بھی تمہیں علم ہے تو وہ عمل کرو. دو مسئلوں کا پتا ہے تو انہوں عمل کرو. ترے مسئلوں کا علم ہے تو انہوں عمل کرو. شراب پتا حرام ہے یہ کو بچو. اور رزق حلال پتا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ضروری ہے کہ رزق حلال کماؤ. یہ نہیں کہ پتا ہونے کے باوجود رزق حلال کمان کی بجائے رزق حرام کمائی آؤ. پتا ہونے کے باوجود کیا کام نجائز ہے پھر بھی وہ کری آؤ اور اے کام جائز ہے پھر بھی وہ دور رہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے علم دے کے عمل کرو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے عمل عالم دی مثال اس طرح میں جس طرح نبینے دے ہاتھ وچ چراغ ہوندا ہے. بے عمل عالم دی مثال اس طرح میں جس طرح ایک نبینے دے ہاتھ وچ چراغ ہوندا ہے جہدے کولوں دوجے لوگ دے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن خود او دے کولوں مستفید نہیں ہو رہا. عمل بہت ضروری ہے اور عملہ تو بغیر جڑا ہے نا وہ بندے دی نجات بہت مشکل ہے اور ناممکن ہے. اٹھا کے دیکھو حدیث پاک صحابہ کرام دا کی عمل سی. صحابہ کرام دا نظریہ عمل دے بارے کی سی. انہوں دے جنتی ہونے میں کسی قسم کے شک ہی نہیں. اور وہ بھی صحابہ کرام جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کیتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن نے میرا دیدار کیتا انہیں خدا تعالیٰ کا دیدار کیتا. مرنا آنی فی المنام فقد رأى الحق. فرمایا جن نے خواب وچ مینوں ویکھیا گویا کہ انہیں حق نو ویکھیا اور جن نے مینوں خواب وچ ویکھیا اونی دیر تک مرے گا نہیں جنی دیر تک مینوں بیداری دی حالت وچ بھی نہ ویکھ لوے. صحابی دے جنتی ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں صراحتاً ارشاد فرمایا خوشخبری ہے وہ واسطے جن نے مینو ایمان دیا نظروں نال ویکھیا ہے. خوشخبری وہ واسطے مبارک ہے وہ جن نے مینو اپنی ایمان دیا نظروں نال ویکھیا ہوے اور وہ واسطے بھی خوشخبری ہے جن نے مینو ویکھن والے نو ویکھیا ہوے. جن نے مینو ویکھن والے نو ویکھیا ہوے اودے واسطے بھی خوشخبری ہے. صحابہ کرام جنہاں دا خاتمہ ایمان دے اوتے ہویا ہے انہاں دے جنتی ہونے وچ کسی قسم دا شک نہیں. لیکن یہ باوجود صحابہ کرام عمل کرتے سن. نماز بھی پڑھتے سن, روزہ بھی رکھتے سن, حج بھی کرتے سن, زکاتاں بھی دیندے سن, خیراتاں بھی کرتے سن, عبادتاں بھی کرتے سن, ریاستاں بھی کرتے سن, رزق حلال بھی کماندے سن, لقمہ حرام تو بھی بچتے سن. صرف زبانی کلامی اور محبت صرف دعوی نہیں سن کرتے بلکہ وہ حضور لن محبت بھی کرتے سن تے اپنے محبوب دیاں دعواں نوں ادا بھی کرتے سن. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف دی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ صحابی آیا حضور یا رسول اللہ قیامت کدوں ہونی ہے؟ فرمایا تو قیامت واسطے کی کیتا ہے؟ عرض کی حضور میں کچھ بھی نہیں کیتا صرف تہاڈے نال محبت کرنا وا. ہن ہوے صحابی تے کچھ بھی نہ کرے یہ کدی نہیں ہو سکتا. مطلب وہ عمل ضرور کرتے سن لیکن انہوں نے مان اپنے عملوں تے نہیں سی. ایمان انہوں نے مان اپنے عملوں تے نہیں سی. اگر مان ہے سی تے محبت مصطفیٰ دے اوتے مان. نیک عمل نو مان ہے نیکو کارانو, نیک عمل تے مان ہے نیکو کارانو, سرکار دا بوا کافی اوگن ہارانو, سرکار دا بوا کافی اوگن ہارانو. عمل کرتے سن صحابی نے جڑا کے نا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں کیتا. ہوے صحابی تے نماز نہ پڑھے کدی ہو سکتا ہے؟ ہوے صحابی تے روزہ نہ رکھے کدی ہو سکتا ہے؟ ہوے صحابی تے عبادت ریاضت سکھاوت تلاوت نہ کرے کدی ہو سکتا ہے؟ او عمل کرتے تے ہے سن لیکن عملہ تے انہاں نو مان نہیں سی. مان ہے سی تے صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق تے حضور دی محبت تے ہوئے مان. لیکن عمل ضرور کرتے سن.
بلکہ عمل کی اہمیت کے اتنے زور دے سن. اٹھا کے دیکھو مسلم شریف کی حدیث پا کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ کے اتنے تشریف فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے وچ تشریف فرما سن اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے سن. وچ حضرت ابوبکر صدیق, وچ حضرت عمر فاروق. وہ کیسا سما کیسی گھڑی ہوے گی, کیسا ویلا ہوے گا جدوں صحابہ کرام دا مجمع لگا ہوے گا تے خطیب الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو خطاب فرماندے ہون گے. کیسا ویلا ہوے گا, کیسی گھڑی ہوے گی, کیسا وہ وقت ہوے گا جدوں صحابہ کرام بیٹھے ہون گے محفل دے اندر تے محفل وچ بیٹھن دا حال تے انہاں دی حالت بھی ایسی ہوے گی کہ پرندے آ کے سراں تے بیٹھ جاندے نے. صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گلاں باتاں دے اندر اس قدر محو مستغرق ہو جاندے نے, اس قدر کھپ جاندے نے کہ انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگدا پرندے ساڈے سراں تے آ کے کدوں بیٹھے نے تے کدوں اڑ کے گئے نے. لیکن صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نالے دیدار کرنا, نالے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز سننا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا خطبہ سننا. اے والضحیٰ دا چہرہ سامنے ہوے, واللیل دی زلفاں سامنے ہون, حامیم دے کنڈل ہون تے یاسین دے سر دیاں لڑیاں سامنے ہون. پھر کس طرح کوئی چیز ذرا یاد رہ سکتی ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ تے نا حسن والا. اٹھا کے دیکھو اللہ تعالیٰ دا قرآن جس وقت جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باد شیر دے اوتے تشریف رکھتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دیدار کرایا مصر دیاں عورتاں تے مصر دیاں عورتاں نے سیب کٹن دا ارادہ کیتا لیکن انہاں نوں اپنے ہاتھاں دے کٹن دی پرواہ نہ ہوئی. خون وگدا وے پیا, انگلیاں کٹیاں جا رہیاں نے لیکن پتہ نہیں چلدا پیا, احساس تک نہیں ہویا, درد نہیں ہویا, پیڑ نہیں ہوئی, تکلیف نہیں ہوئی. کادے واسطے سامنے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ہے, اس واسطے انہاں نوں کوئی پرواہ نہ ہوئی. تے جدے سامنے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ہوے والضحیٰ دا چہرہ تے واللیل دیاں زلفاں او حسینہ دے حسین تے جمیلہ دے جمیل, سارے سونیاں تو سونے, سارے حسینہ تو حسین کدا چہرہ ہوے والضحیٰ دے چہرے والے دا چہرہ تے واللیل دیاں زلفاں حامیم دے کنڈل والے دا چہرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن او چہرہ وے, او چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جدیاں قسماں پروردگار عالم نے اٹھائیاں نے. والضحیٰ واللیل اذا سجا, اے میرے محبوبہ مینوں تیرے چہرہ والضحیٰ دی قسم ہے, مینوں واللیل دیاں زلفاں دی قسم ہے, سب سونیا تو سونا اے چہرہ حضور دا, سب سونیا تو سونا اے چہرہ. بڑا بڑا مل کے اللہ تعالیٰ تمہیں مدینے لا جاوے, مل کے ذوق شوق کا مظاہرہ کرو. سب سونیا تو سونا ہے چہرہ, اے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا, تکیا نصیب والیاں جلوہ حضور دا, تکیا نصیب والیاں جلوہ حضور دا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوشخبری او دے واسطے جنہیں ایمان دیا نظر نال مینوں ویکھیا وے تے او دے واسطے بھی خوشخبری ہے جنہیں مینوں ویکھن والے نوں ویکھیا ہے. سب سونیا تو سونا اے چہرہ حضور دا, سب سونیا تو سونا اے چہرہ حضور دا, تکیا نصیب والیاں جلوہ دا, تکیا نصیب والیاں جلوہ. یا اللہ گلشن ٹوندا ہے بازار گوا
یا اللہ تیرے محبوب دے ذکر دی محفل وچ بیٹھ کے فلانے نے تیرے محبوب دا ذکر کیتا سی تے فلانے نے نہیں سی کیتا سب سامنے سونا چہرہ حضور دا سب سونے تو سونے چہرہ حضور دا تکیا نصیب والیاں جلوہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام تشریف فرما نے اچانک نبی پاک علیہ السلام اٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے تر پے اچانک حضور اٹھ پے تے اٹھ کے تر پے صحابہ کرام ویندے رہ گئے نبی پاک علیہ السلام کدھر گئے نے حضور علیہ السلام رات دا ویلا سی حضور علیہ السلام کدھر گئے کی معاملہ ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے اسی بڑے حیران اسی بڑے متعجب تے پریشان بھی سا کہ کوئی دشمن نبی پاک علیہ السلام نو نقصان نہ پہنچا دے نہ کوئی نال گیا آوے نہ آپ نے کسی نو اپنے نال کھڑیا آوے تے سانو اے بھی پریشانی کہ کوئی دشمن حضور نو نقصان نہ پہنچا دے کہ میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اتوں نکلے تے ایک نخلستان دے اندر تشریف لے گئے ایک نخلستان دے اندر یعنی کھجوراں دے درخت سن اس مقام دے اوتے کھجوراں دے درخت چار چفیرے دیوار بنی ہوئی ہے ایک دروازہ چار چفیرے دیوار بنی ہوئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے میں نبی کریم علیہ السلام نو تلاش کردا جدوں اس نخلستان دی دیوار دے چار چفیرے گھومن لا پیا کدی اگے کدی پیچھے کدی سجے کدی کھبے میں چار چفیرے گھومنا وا پیا پر مینوں دروازہ نظر نہیں آندا پیا کوئی مینوں رستہ نظر نہیں آندا پیا میرا اے گمان ہے شاید نبی پاک علیہ السلام اے چار دیواری دے اندر تشریف فرماون اے کھجوراں دے باغ دے اندر آپ تشریف لے گئے ہون حضور نبی کریم علیہ السلام نو لبن واسطے کدی اگے جاندے نے پئے کدی پیچھے جاندے نے پئے چار چفیرے گھومدے نے پئے پر رستہ نظر نہیں آندا پیا او دوسرے صحابہ کرام بھی حضرت ابو ہریرہ دے پیچھے ہوندے نے پئے حضرت ابو ہریرہ فرماوندے نے لب دیا مینوں کوئی رستہ نظر نہ آیا میں ویکھیا ایک پانی والی کھال چلدی ہے پئی اس کھال دے وچ ایک خوہ دا پانی ڈگدا وے پیا اس خوہ دا پانی ڈگن تو بعد اس کھال دے وچوں پانی گزردا اس نخلستان دے اندر جاندا وے پیا یہ دیوار دے وچوں دی ایک رستہ بنیا ہویا وے ایک سوراخ بنیا ہویا وے بڑا بڑا سوراخ ہے یہ کھال دے وچوں پانی گزردا وے پیا تے کھال جاندی ہے پئی سیدھی دیوار دے نال سیدھی دیوار دے وچوں دی کھال گزردی اندر جاندی ہے پئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوندے نے میں اس کھال دے وچ لمما پیا گیا جس وقت میں لمما پیا گیا اپنے آپ نو سمیردا ہویا میں اس کھال دے وچ جدوں ٹرنا وا پیا اگوں جتھوں دی کھال دیوار دے وچوں دی لنگدی ہے پئی میں او دے وچوں دی لنگ گیا میں اندر جا کے دیکھیا نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما نے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی السلام علیکہ یا رسول اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ سوالیہ انداز میں آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہے عرض کیتی ہاں یا رسول اللہ میں ابو ہریرہ ہاں یا رسول اللہ تسی بغیر دسن تو بغیر کچھ ارشاد فرمان تو تشریف لے آئے ہوئے سانو فکر پیدا ہو گیا سی کدھر کوئی دشمن تانوں نقصان نہ پہنچا دے اسی سارے ڈر گئے ہاں اسی سارے خوف زدہ ہو گئے ہاں اسی سارے متعجب تے حیران پریشان ہو گئے ہاں نبی کریم علیہ السلام نے جدوں حضرت ابو ہریرہ دی حالت ویکھی کہ حضرت ابو ہریرہ دی چہرے دے اوتے غم و حزن دے اثار نظر پہ آندے نے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اے میرے جوڑے
لے جا جوڑے لے جا کے اس دیوار دے وچوں باہر نکل کے جڑا بندہ تینوں نظر آوے دل دے نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھدا تینوں جیڑا بھی نظر آ جاوے، ایک نظر آ جاوے، دو نظر آ جان، 3 4 5 10 100 50 1000 2000 جننے بھی نظر آ جان، جڑا بھی کلمہ پڑھدا نظر آ جاوے انہوں میرے جوڑے وکھائی آ تے جنت دیاں خوشخبریاں سنائی آ، میرے جوڑے وکھائی آ تے جنت دیاں خوشخبریاں سنائی آ۔ او جوڑے کہڑے جوڑے نے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑے مبارک جنہاں نو خدا تعالی دا عرش بھی طرف داوے پیا۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ دے برادر مکرم حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑیاں دے بارے ارشاد فرماندے نے کہ جو سر پہ رکھنے کو رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ وہ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے سن، انہوں نے سروں تے تاج ہوتے سن۔ اج کل بادشاہ نے تاج چھڈ کے سر دے کچھ نہیں، سر دے وال بھی نہیں، تاج بھی نہیں، ٹوپی بھی نہیں، پگ بھی نہیں، امامہ نہیں، تو جدو سر دے رہا ہی کچھ نہیں تو عزت کتوں رہنی ہے؟ لیکن حضرت امام حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑے دے نال محبت کا اظہار کردے ہویا آپ ارشاد فرماندے نے، اور دنیا دے طرف تے دنیا دے تاج دے ایک پاسے سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑے مل جان، اسی سر دے اوتے رکھ کے فخریہ طور تے کہنے ہاں اسی بھی دنیا دے بادشاہ ہیں بھائی، اسی بھی دنیا دے تاجدار ہاں، اسی دنیا دے کسے تاجدار نالوں تے دنیا دے کسے بادشاہ نالوں گھٹ نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کسے دے سر دے اوتے ایک صوبے دا تاج، کسے دے سر دے اوتے ایک شہر دا تاج، کسے دے سر دے اوتے ایک ملک دا تاج، کسے دے سر دے اوتے ایک بر اعظم دا تاج، یہ ساڈے سر دے اوتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑیاں دا تاج، اسی کسے بادشاہ نالوں گھٹ نہیں، نہ تاجداراں دے نہ امیراں دے، دیوے بلدے سدا فقیراں دے۔ اگوں حضرت عمر فاروق اعظم مل پے، لے کے آ رہے سن، اگوں حضرت فاروق اعظم مل پے، سب تو پہلے جناب فاروق اعظم نے پوچھا ابو ہریرہ اے جوڑے کی نے؟ یہ کہڑے جوڑے نے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ اے عمر فاروق، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بطور نشانی کوئی بندہ اے نہ کہے کھڑے اپنے کو کہندے نے پے، کھڑے اپنے کو ٹول لاندے نے پے، کوئی بندہ اے نہ کہے اے ابو ہریرہ بطور نشانی میرے جوڑے لے جا کہ انہوں نے کہو میں ہونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا وا، اور حضور نے فرمایا اے جوڑے ویکھو تے جنت دی خوشخبری لے لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے جدوں میں آکھیا کہ فاروق اعظم نے مینوں کہا نہ واپس چلا جا، واپس چلا جا، واپس چلا جا، یہ کسے نو نہ کہیں۔ او بڑا چاہ چڑھیا سی حضرت ابو ہریرہ نو، بڑا چاہ چڑھیا سی کہ مینوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا لوگوں کو خوشخبری دے دے، سرے عام خوشخبری دے دے، بڑا چاہ چڑھے، واپس نہیں چلے جاندے۔ حضرت فاروق اعظم نے ذرا دبایا، سختی میں آکھیا، حتیٰ کہ ماریا حضرت فاروق اعظم نے، تو جناب ابو ہریرہ دے ہوتے نا فاروق اعظم دا ایک خوف جڑا سی طاری ہو گیا۔ واپس آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ دی یہ حالت ویکھی، فرمایا ابو ہریرہ کی ہویا وے، کیوں پریشان ہو؟ اتنی دیر تک حضرت فاروق اعظم بھی حاضر ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے یا رسول اللہ مینوں عمر فاروق اعظم نے ماریا۔ فرمایا عمر کیوں ماریا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ یہ تو لوکاں نوں جا کے خوشخبری دے رہے سن اور لوکاں نے خوشخبری سننی سی، عمل تو دور ہو جانا سی۔
عمل کرنا چھڑ دینا سی، صرف اسے اتنے بھروسہ رکھ لینا سی خیر نہ رہے۔ اسی حضور دے جوڑے ویکھے نے سانو کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھن دی، اسی حضور دے جوڑے ویکھے نے سانو کوئی ضرورت نہیں روزہ رکھن دی، اسی حضور دے جوڑے ویکھے نے سانو کوئی لوڑ نہیں زکات دین دی، کوئی لوڑ نہیں سانو عمل کرن دی۔ یا رسول اللہ انہاں نو عمل کرن دے واسطے رہن دیو، اس واسطے میں واپس بھیجا وے جے اے وکھا دے لوکاں نو خوشخبری دے دے لوکاں نے عمل کرنا چھڑ دینا سی اور اے تے بھروسہ رکھنا سی۔ بس اسی ہن جنتی ہاں، ساڈے بڑے پار نے۔ حضرت فاروق اعظم نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گل دے اوتے پکا یقین سی، فاروق اعظم نو بھی حضور دی گل دے اوتے پکا یقین سی، لیکن جناب فاروق اعظم نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں عرض کرنا وا اس طرح دیا کھلا نہ دو، اس طرح دیا چھوٹا نہ دو، اس واسطے لوکی جڑے نے وہ ایرو تے بھروسہ کر کے بس بد امری دا ارتکاب کرنا شروع کر دیں گے، نیکیاں گھٹ کرن گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق اعظم دی گل دے نال اتفاق فرمایا۔ اس واسطے صحابہ کرام دا تے اتھوں تک نظریہ سی عمل دے بارے، نماز بھی پڑھو، حضور نال محبت بھی کرو، روزہ بھی رکھو، حضور نال محبت بھی کرو، حضور علیہ السلام نال محبت بھی کرو تے عمل بھی کرو، آخرت دی کمائی بھی کرو، قبر دی کمائی کرو، حشر دی کمائی کرو۔ قبر دی کمائی کرن دے واسطے اپنے عقیدے درست کر لو تے حشر دی کمائی کرن دے واسطے اپنے عمل درست کر لو۔ یہ صحابہ کرام دا نظریہ سی۔ بہرحال یہ گفتگو میں تھوڑے جے وقت کیتی، دعوت فکر و عمل، لوکاں نو دعوت فکر بھی ہے، دعوت عمل بھی ہے۔ جنہ کو کسی کو علم ہے کم از کم اسے علم دے اوتے عمل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے علم وچ بھی برکت پاوے گا، تواڈے عمل وچ بھی برکت پاوے گا، تواڈے اخلاص وچ بھی برکت پاوے گا۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن سنایا سمجھایا وے یاد رکھن دی اور یہ گلاں باتاں دوسرے مسلمان بھیڑاں بھراواں تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا پروردگار عالم اپنا فضل و کرم رحمت برکت ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے جو تلاوت قرآن، نعت شریف، قرآن و حدیث کی روشنی میں فکری اور عملی باتیں بیان کی گئیں سامعین نے سنا، یا اللہ پاک کی ساری محفل پاک کا ثواب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک و عطا فرما۔ حضور کے توسل سے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، اہل مجلس، اہل محلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام فوت شدگان کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے جتنے بھی عزیز وفات پا چکے ہیں مولا صاحب کی بخشش فرما۔ یا پروردگار عالم جناب نثار صاحب کے اہل خانہ ہیں، یا اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں یا اللہ پاک صاحب کو شفاء کلی عطا فرما، مرد دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما۔ یا پروردگار عالم یہ ہمارے ساتھی ہیں شاہ محمد صاحب، یا اللہ پاک ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما، اور جتنے بھی محلہ گلشن ٹاؤن کے اندر ہمارے مسلمان بہن بھائی بچے بوڑھے جوان بیمار ہیں، یا اللہ پاک سب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ اہل سنت و جماعت کی تمام مساجد، تمام مدارس، تمام تعلیمی اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین اہل سنت و جماعت کے تمام تعلیمی اداروں کی تعمیرات کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ان کی غیبی امداد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔